بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب کے نیوکلیئر کو آگے بڑھانے کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاہدہ۔ عمران خان کو بدنام کرنے یا نام نہاد خود ساختہ ڈائری کا پول کھل گیا۔ چائنا جیسے برے ملکوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ برے کام ہی کرتے ہیں، صدر جو بائیڈن۔ عمران خان کا حکم تھا کہ شہباز شریف کی کمر کی ہڈی کو ٹھوک دیا جائے، شہباز شریف۔ اگر قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا سیلاب امڑ آئے گا، سپریم کورٹ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے بہت سے امور پر گفتگو ہونا باقی ہے۔ ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے، تاہم بات چیت جاری ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے لیے کسی بھی فریم ورک پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ میں نہایت بااثر تصور کیے جانے والے معروف اخبار وال سٹریٹ جرنل نے اس ضمن میں امریکی حکام کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب کے سویلین نیوکلیئر عزائم کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی مدد کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے معاہدے کے خاکے پر اتفاق کیا ہے۔ اسی حوالے سے جان کربی نے کہا ہے کہ میرے خیال میں دو ٹوک بات یہ ہے کہ خبر نے کچھ لوگوں کو یہ تاثر دیا ہے کہ بات چیت اصل صورتحال سے کہیں زیادہ آگے بڑھ رہی ہے اور حتمی مرحلے کے قریب ہے، لیکن در حقیقت تعلقات معمول پر لانے کے لیے یہ خطے میں ہمارے اور ہمارے دوستوں کے دیگر سیکیورٹی تحفظات پر کسی فریم ورک پہ تاحال اتفاق نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حالیہ خلیجی رجحان کے مطابق امریکہ کی کوشش ہے کہ سعودی عرب کو بھی اس پر آمادہ کیا جائے، لیکن امریکی کاوش کے باوجود سعودی عرب نے دیگر مسائل کے حل کے علاوہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کا بھی مطالبہ کیا ہے، جبکہ اسرائیل نے آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اس مسئلے پر پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کے موجودہ سخت گیر مذہبی اتحاد اور نیتن یاہو حکومت نے سعودی عرب اور دیگر ممالک کو اس طرح کے معاہدے پر پیش رفت کرنے سے پیشتر کئی حوصلہ شکن اقدامات بھی اٹھائے ہیں۔ دوستو، عمران خان کو بدنام کرنے یا اس نام نہاد خود ساختہ ڈائری کا پول یہاں کھل جاتا ہے جب کہا جا رہا ہے کہ زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران اہلکاروں کو کئی ایسی مشکوک چیزیں بھی ملی ہیں جن کا تعلق براہ راست جادو ٹونے اور تویز گھنٹوں سے بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ ان میں جلی ہوئی ہڈیاں بھی شامل ہیں جن کے بارے میں قیاس کیا جا رہا ہے کہ یہ انسانی ہڈیاں ہیں۔ اسی طرح راکھ کپڑے سے بنے پتلے جن میں جگہ جگہ سوئیاں چبوئی ہوئی ہیں اور دیگر کئی ایسی چیزیں شامل ہیں جو جادو ٹونے سے متعلق ہیں۔ میرے خیال سے حکومت بہت ہی گھٹیا دوستو ہتھ کنڈے پر اتر آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈائری میں لکھی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ بشرا بی بی عمران خان کو حکومتی معاملات پر ڈکٹیشن دیتی نظر آ رہی ہیں اور انہیں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے طریقے بتا رہی ہے۔ یہ تو دوستو مانا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور میں اس میں لکھا ہے کہ کل عدالت میں اتنے لوگ اکٹھے کر کے لے جانے ہیں، ایسی فضا بنا دینی ہے کہ عدالت ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہ دے سکے۔ جہانگیر ترین، پرویز خٹک، علیم خان جیسے کئی رہنما جو لمبے عرصے تک عمران خان کے قریب رہے، انہوں نے مختلف مواقع پر اس طرح کے دعوے کیے ہیں کہ عمران خان کانوں کے نہایت ہی کچے انسان ہیں جو سنی سنائی پہ یقین کر کے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ ایک اور بات جو مذکورہ رہنماؤں اور دیگر کئی لوگوں کی زبانی عوام الناس تک پہنچی وہ یہ تھی کہ عمران خان کے دور حکومت میں ان کی اہلیہ بشرا بی بی حاکم الامور تھی۔ عمران خان نہایت اہم انتظامی اور ذاتی فیصلے بشرا بی بی کے کہنے پہ لیتے رہے۔
کہا جا رہا ہے کہ اب اس بات کی تصدیق منظر عام پر آنے والی اس ڈائری کے چند صفحات سے بھی ہو رہی ہے، جس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ یہ بشریٰ بی بی کی ہے اور عمران خان کی گرفتاری کے بعد زمان پار کی تلاشی کے دوران اہلکاروں کے ہاتھ لگی ہے۔ اگرچہ فی الحال ڈائری کے چند ہی صفحات منظر عام پر آئے ہیں، مگر یہ چند صفحات بھی عجب اقتدار کی غضب کہانی کے طویل شب و روز کی واردات کا آشکار کرنے میں کچھ مدد دیتے ہیں۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ یہ ایک نجی ڈائری ہے۔ سوشل میڈیا پر بحث ہو رہی ہے کہ آیا یہ زیر بحث لائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں۔ قانوناً ڈائری انسان کی نجی ملکیت ہوتی ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں یہ راز نہیں ہوتی اور اسے شائع بھی کیا جا سکتا ہے۔ بشریٰ بی بی کی یہ ڈائری غیر معمولی حقائق سامنے لاتی ہے یا نہیں، یا سیاسی معاملات کو دیکھتے ہوئے ملکی صورتحال کو اس وقت غیر معمولی قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ قارئین خود کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائری میں جگہ جگہ جسٹس بندیال کا ذکر بھی ملتا ہے، جہاں انہیں مخاطب کرنے کے لیے محض بندیال کا لفظ ہی لکھا گیا ہے۔ دلچسپ پہلو دوستو یہ ہے کہ جسٹس بندیال نے عمران خان کو اتنی سہولت کاری فراہم کی کہ ڈائری میں ان کے نام کے ساتھ جسٹس، چیف جسٹس، مسٹر یا ایسا کوئی بھی دم چھلا لگانے کی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ ڈائری میں عمران خان کے کھانے پینے سے متعلق بھی ہدایات لکھی گئی ہیں کہ صبح ناشتے میں قہوہ، شہد اور دودھ پینا ہے اور دوپہر کو کباب، گوشت اور مچھلی کھانی ہے۔ بشریٰ بی بی نے عمران خان کو دن میں صرف ایک وقت دودھ پینے کی اجازت دے رکھی تھی اور یہ وقت رات کو 12 بجے کا تھا۔ ڈائری کے چند صفحات سامنے آنا ابھی دوستو اس سلسلے کی ایک ہلکی سی جھلک، آنے والے وقت میں پوری کی پوری ڈائری بھی سامنے آ سکتی ہے۔ بدنام زمانہ اور جھوٹ کا پلندہ کالم نگار جاوید چودھری نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد جب پولیس اہلکار زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے تو بشریٰ بی بی ان کی ڈھال بن گئی۔ عمران خان کے گھر کا دروازہ جب کھولا گیا تو بشریٰ بی بی عمران خان کے سامنے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ گھر کی تلاشی لی جائے گی اور نہ ہی توڑ پھوڑ کی جائے گی۔ بشریٰ بی بی نے گھر کی تلاشی لینے سے کیوں منع کیا تھا، تاہم ایسا تاثر ملتا نظر آتا ہے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جس کا منظر عام پر آنا بے عزتی کا باعث بن سکتا تھا۔ گرفتاری کے دوران جب اہلکاروں نے گھر میں پڑے جیولری باکس کو کھولنا چاہا تو بشریٰ بی بی نے انہیں اس وجہ سے منع کر دیا کہ اسے بغیر وضو نہیں کھولا جا سکتا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ وہ وضو ہیں اور جب انہوں نے باکس کو کھولا تو اس میں جلی ہوئی ہڈیاں اور راکھ موجود تھی۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں یا صحافی ہیں جو ایسی نہ ماننے والی باتیں کر کے فوج یا اسٹیبلشمنٹ کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ فردوس عاشق آوان کا بھی کہنا ہے کہ پنکی پیرنی عمران خان کو اس لیول پر لے گئی کہ پہلے انہوں نے عمران خان کو ہپنوٹائز کیا، پھر انہیں میگناٹائز کر لیا اور وزیر اعظم بنوا کر جو مرضی چاہتی ان سے کرواتی رہی۔ عمران خان آنکھیں بند کر کے اس کی اندھی تقلید کرتے رہے اور اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہوا۔ امریکی صدر نے چائنا کے متعلق کہا ہے کہ ان کے کچھ مسائل ہیں جو اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب برے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ برے کام ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا مشکل میں ہے اور وہ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ چائنا کے ساتھ ایک معقول تعلق کے قیام کے خواہش مند ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے چائنا کے معاشی مسائل کے سبب اس کو ٹکنک ٹائم بم قرار دے دیا۔ صدر جو بائیڈن نے چائنا کو کمزور اقتصادی ترقی کے سبب ٹکنک ٹائم بم قرار دیا، جس کے معنی دوستو یہ ہیں کہ وہ مستقبل کے لیے نہایت ہی خطرناک یا پھر نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چائنا کے متعلق کہا کہ ان کے کچھ مسائل ہیں جو اچھا نہیں ہے، کیونکہ جب برے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں تو وہ برے کام ہی کرتے ہیں۔
صدر جو بائیڈن نے یہ بات دوستو ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کا دورہ امریکہ چند ہفتے قبل ہی اختتام پذیر ہوا ہے، جس کا بنیادی مقصد دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو مستحکم کرنا تھا۔ یاد رہے کہ ہنری کسنجر نے بھی چائنا کا دورہ کیا تھا جو ان کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر ہوا۔ ان کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان 1980 میں باقاعدہ تعلقات استوار ہونے کے بعد سے اس وقت انتہائی تنزلی کا شکار ہیں۔ اس سے پہلے صدر جو بائیڈن نے کچھ ایسے ریمارکس دیتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ کو آمر قرار دیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ روز صدارتی حکم نامے کے ذریعے چائنا میں حساس ٹیکنالوجی کے شعبے میں سرمایہ کاری پر پابندی عائد کر دی تھی۔ صدارتی حکم نامے کے بعد چائنا میں کمپیوٹر چپس جیسی دیگر حساس ٹیکنالوجیز میں امریکی کمپنیاں سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گی۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب میں جیل میں تھا تو عمران خان نے جیل کے متعلقہ آفیسر کو خصوصی ہدایات دی کہ شہباز شریف کو کمر کی تکلیف ہے، خبردار اس کو بیڈ دیا تو اس کو زمین پر سلاؤ اور کھانا بھی قیدیوں والا دینا ہے۔ جب میں جیل میں تھا عمران خان خاص طور پر لاہور آئے اور جیل کے متعلقہ تفتیشی آفیسر کو میرے لیے خصوصی ہدایات دی۔ میں آپ کو کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا۔ جس آفیسر کو عمران خان کی جانب سے حکم دیا گیا تھا اس نے خود مجھے بتایا تھا کہ عمران خان آئے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ وہاں عمران خان کے ساتھ شہزاد اکبر بھی موجود تھے۔ متعلقہ آفیسر نے مجھ سے بات کی کہ خان صاحب نے حکم جاری کیا ہے کہ شہباز شریف کو کمر درد کا مسئلہ ہے، اس کو قطعی طور پر بیڈ نہیں دینا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اس کو قیدیوں والی بیرک میں رکھنا ہے۔ متعلقہ آفیسر پریشان ہو گیا اور کہا کہ سر باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن قیدیوں کی بیرک میں انہیں نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہاں بہت خطرناک مجرم ہیں تو سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا۔ شہباز شریف نے کہا کہ اس آفیسر نے معذرت کی تو میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، دال سبزی جو بھی ہوگا میں کھا لوں گا۔ گھر کا کھانا نہیں آنے دیا، بستر نہیں دیا گیا، زمین پر سویا تھا۔ مجھے قیدیوں کے ساتھ اس وین میں لے کر آتے تھے، چونکہ میری کمر کا مسئلہ تھا، سیٹ بھی آرام دہ نہیں تھی اور جھٹکے بھی لگتے تھے۔ بھرپور کوشش کی گئی کہ میری کمر مکمل طور پر توڑ دی جائے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز قانون کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جو 87 صفحات پر مشتمل ہے۔ متفقہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ اگر اس قانون کے تحت اپیل کا حق دے دیا گیا تو مقدمہ بازی کا ایک نیا سیلاب امڈ آئے گا۔ لوگ سپریم کورٹ سے رجوع کرنا شروع کر دیں گے۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے متعلق قانون سازی نہیں کر سکتی۔ چیف جسٹس نے تفصیلی فیصلے میں 5 رکنی لارجر بینچ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 5 رکنی لارجر بینچ طے کر چکا ہے کہ سپریم کورٹ قانون میں تبدیلی نہیں کر سکتی اور آئین واضح کر چکا ہے کہ تمام فریقین عدالتی فیصلوں پر عمل کے پابند ہوں گے۔ اصول ہے کہ عدالت میں پہلے سے طے ہو چکا معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اسی اصول کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے 19 جون کو فیصلہ یہ محفوظ کیا تھا۔ پچھلے 100 سالوں میں کیمیائی مصنوعی ادویات کی ترقی اور بڑے پیمانے پر پیداوار نے دنیا کے زیادہ تر حصوں میں صحت کے میدان میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ تاہم ترقی پذیر ممالک میں لوگوں کی اکثریت اب بھی اپنی بنیادی دیکھ بھال کے لیے روایتی معالج اور ہربل ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ افریقہ میں 90% اور برصغیر پاک و ہند میں 70% افراد اپنی صحت کی دیکھ بھال کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہربل یا دیسی ادویات پر انحصار کرتے ہیں۔ فی الحال ہربل ادویات کو دائمی یا شدید حالتوں کے علاج اور مختلف بیماریوں جیسے دل کی شریانوں کی بیماری، ڈپریشن، سوزش اور مدافعتی نظام کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ افریقہ میں ایک روایتی جڑی بوٹی افریقہ فلاور کو کئی دہائیوں سے HIV ایڈز سے متعلقہ علامات کے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
ہربل ادویات یورپ میں بھی بہت مقبول ہیں اور ان میں جرمنی اور فرانس سر فہرست ہیں، جہاں ان ادویات کی اوور دا کاؤنٹر یعنی بغیر نسخہ کے فروخت کی جاتی ہیں، اور کئی ترقی یافتہ ممالک میں ارکیات اور ہربل چائے دیگر ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ سٹور میں بآسانی دستیاب ہیں۔ دنیا آج کئی متعدد بیماریوں میں گھری ہوئی ہے۔ ہربل ادویات کا طریقہ علاج، جس کو عام طور پر قدرتی طور پر صحت کی دیکھ بھال کے نظام کے طور پر بھی تسلیم کیا جاتا ہے، اس میں قدرتی ادویات کے وسیع پیمانے پر ایک ایسے نظام کی وضاحت ہوتی ہے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے لیے مختلف نقطۂ نظر کو پیش کرتا ہے، جنہیں اگر رہنمائی کے ساتھ اپنایا جائے تو مکمل صحت اور طویل صحت مند زندگی برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل لوگوں کی صحت کی دیکھ بھال کی یہ قدیم طریقہ علاج کس طرح مؤثر ہو سکتا ہے، جبکہ ٹیکنالوجی میں ترقی نے ہمارے طرز زندگی، ہمارے ماحول کے ساتھ ساتھ ہماری ادویات کو بھی بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے۔ ہربل ادویات سے طریقہ علاج زندگی کی سائنس ہے، جو نہ صرف بیماریوں کے علاج سے متعلق ہے بلکہ ایک مکمل طریقہ زندگی بھی ہے۔ ہربل طریقہ علاج قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ادویات پر مبنی ہے۔ اس ہزاروں سالہ پرانے سسٹم کا طریقہ علاج اور اس کا استعمال موجودہ جدید طریقہ علاج اور ادویات سے کافی مختلف ہے۔ ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 38% بالغ اور 12% بچے روایتی ادویات کا استعمال کر رہے تھے۔ وٹامن اور معدنیات کے بعد ہربل میڈیسن یا قدرتی ادویات کا استعمال سب سے زیادہ متبادل دوا کے طور پر 18.9% تھا۔ ہانگ کانگ میں ہونے والے ایک سروے کے مطابق 40% افراد نے مغربی ادویات کے مقابلے میں ہربل ادویات کے خانے میں نشان لگایا، کیونکہ ایلوپیتھک دواؤں کے منفی اثرات کے بارے میں خدشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہربل ادویات مریض کے نقطۂ نظر سے زیادہ مطابقت رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے ذاتی صحت کی دیکھ بھال بہتر طریقے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ان ادویات کے معالج تک لوگوں کی پہنچ اور ان کے علاج کی قیمت ایلوپیتھک طریقہ علاج سے زیادہ آسان اور کم ہوتی ہے۔ ہربل ادویات کا زیادہ تر استعمال دائمی امراض کے علاج کے لیے دیکھا گیا ہے، اور انسانی جان کے لیے خطرناک بیماریوں میں نسبتاً کم لوگ ہی اس طریقہ علاج کی جانب رجوع کرتے نظر آتے ہیں۔ ہربل ادویات بڑے پیمانے پر قدرتی اور محفوظ سمجھی جاتی ہیں، لیکن اس بارے میں اس بات پر دھیان دینا لازم ہے کہ اگر ہربل ادویات کو ایلوپیتھک ادویات کے ساتھ ساتھ استعمال کیا جائے تو ان سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال دونوں ادویات مختلف طریقہ علاج سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے اجزاء آپس میں مل کر نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی پرورش اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں والد کا کردار ایک خاموش اور بے عمل شخص کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ایسا نہیں، اور والد کا بیٹیوں پر اثر ہمارے سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ابتدائی عمر سے ہی والد اور بیٹی کے درمیان ایک اہم بندھن قائم ہو جاتا ہے۔ بچیاں اپنے باپ کو پرورش، نگہداشت، تحفظ، محبت اور باہمی احترام کا اہم مرکز سمجھتی ہیں۔ اسی لیے والد بچیوں کو نئی دنیا سے آگاہ کرنے اور ان کو سمجھ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچیاں اسکول جانے لگیں تو ان کی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی صحت کے متعلق والد کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ والد کا رویہ بیٹیوں کی زندگی اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ نوعمر لڑکیاں اپنے والد کی آغوش اور گرم جوشی کے رویے سے روزمرہ زندگی کے مسائل جھیلنے اور تناؤ سے باہر نکلنے میں زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے احساسات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی اہل ہو جاتی ہیں، جبکہ والد کی شفقت بچیوں میں غربت کا احساس بھی کم کر دیتی ہیں۔ جو بچیاں والد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد مضبوط اعصاب کی ماں ثابت ہوتی ہیں۔ جرنل آف نارتھ امریکن سائیکالوجی کی ایک نئی تحقیق کے مطابق 9 عمری سے نوجوانی تک کے سفر میں بھی والد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر باپ محبت اور خیال کرنے والا ہو تو لڑکیوں کی خود اعتمادی آسمانوں پر ہوتی ہے اور شدید مسائل میں بھی وہ ثابت قدم ہی رہتی ہیں۔
باپ کا کردار لڑکیوں کی کالج اور اس سے اوپر کی سطح کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی خود مختار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس موقع پر والد کا مشاورتی کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ والد گھر میں خاموش کردار ادا کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر بیٹیوں کی پرورش میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔